بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں نکرہ اور معرفہ بتلایا گیا تھا، جی حضرت۔ تو نکرہ اور معرفہ کی تعریف آسان لفظوں میں کیا ہے؟ جو متعین ہو نکرہ ہے، جو متعین ہو وہ معرفہ ہے، اور جو غیر متعین ہو وہ نکرہ ہے۔ اچھا، عربی میں معرفہ کی کیا پہچان ہے، کیا علامت ہے عربی میں؟ الف لام لگا رہتا ہے آگے، اس کے پہلے الف لام لگا رہتا ہے، اور نام معرفہ ہوتا ہے، مردوں کے نام، عورتوں کے نام، یا شہروں یا جگہوں کے نام جو متعین ہو۔ اور اردو میں معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ کوئی اردو میں معرفہ کی پہچان جو چیز متعین ہو، اس میں کوئی کچھ ایک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور نکرہ کی پہچان عربی میں کیا ہے؟ نکرہ کی پہچان عربی میں یہ ہے کہ اس میں تنوین لگا رہتا ہے اس پر۔ اور اردو میں؟ اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک کچھ سے کرتے ہیں۔ آپ نکرہ کی 5 مثالیں عربی سے دیجیے تو۔ رجل، امرأۃ، ولد، بنت، بیت۔ اچھا، الحجرۃ ایک لفظ ہے، الحجرۃ، جی، اس کو اگر مجھے نکرہ بنانا ہو تو کیسے، کیا بنائیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ حجرۃ الف لام کو ہٹا دیں گے۔ اچھا، قمح ایک لفظ ہے، قمح، یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے۔ کچھ گیہوں آئے گا۔ الثمر، الثمر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، لام تعریف لگا ہوا ہے اس پر۔ تلمیذ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی حضرت، تلمیذ نکرہ ہے، نکرہ ہے، ٹھیک۔ تنوین اس پر علامت ہے۔ اچھا، میں جو الکلمات الجدیدۃ کل کے سبق میں بتلایا تھا، اس سے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، البرق، البرق اس کا ترجمہ کیا؟ آسمانی بجلی، بجلی۔ اللامع، چمکدار، النظیف، صاف ستھرا، العش، گھونسلہ، المزلۃ، المذلۃ، چھتری کی عربی کیا ہے؟ چھتری، سایہ کے معنی میں۔ چھتری سے بنا المزلۃ۔ عفواً انی قد نسیت ان ارسل الیک سورۃ الرزمہ، انی قد نسیت کما قلت لك بالامس سارسل الیک سورۃ الرزمہ ولكن قد نسیت، عفواً عنی انشاءاللہ بعد الدرس انا ارسل الیک سورۃ الرزمہ، ما هي الرزمہ وما هي سورتها وما هي کیفیتها انشاءاللہ سارسل الیک بعد الدرس انشاءاللہ، لو انی لم ارسلت الیک فاتصل بی او اکتب الی رسالتا او خطا۔ نام سے سایہ کا معنی آ رہا تھا حضرت، لیکن اس میں وہ چھتری ذہن میں نہیں آئی، کیونکہ چھتری جو ہے سایہ ہی دیتی ہے۔ اچھا، پیر اس کی عربی کیا ہے؟ پیر، رجل، رجل پیر۔ گھونسلہ اس کی عربی کیا؟ گھونسلہ، العش، العش گھونسلہ۔ حامد نے ایک کتاب پڑھی، حامد نے ایک کتاب پڑھی، یہ ایک مثال ہے، تو اس مثال میں حامد کیا ہے؟ یعنی اس مثال میں کون سا لفظ معرفہ ہے اور کون سا لفظ نکرہ ہے؟ حامد معرفہ ہے اور کتاب نکرہ ہے، کیونکہ حامد ایک پڑھنا متعین ہے، خاص کر دیا گیا اس کو کہ حامد نے کتاب پڑھی ہے، کون سی کتاب پڑھی ہے اس میں خاص نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے وہ کتاب نکرہ ہے۔ ٹھیک۔ ساجد نے ایک قلم لیا، ساجد نے ایک قلم لیا، کون سا لفظ معرفہ کون سا لفظ نکرہ؟ ساجد معرفہ ہے اور قلم نکرہ ہے۔ قلم نکرہ ہے۔
اکلا ساجد خبزن، اکلا ساجد خبزن، یہ ایک عربی جملہ ہے، اس میں سے کون سا لفظ عربی والا معرفہ ہے اور کون سا لفظ نکرہ ہے؟ اکلا ساجد خبزن، اکل ساجد خبزن، ساجد معرفہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ ساجد نے روٹی کھائی، تو ساجد روٹی کھانے کا کام ساجد کا ہے، اس کو خاص کر رہے ہیں۔ خبزن یہ نکرہ ہے کہ روٹی ایک کھائی ہے۔ اب اس میں قید نہیں کیا گیا کس چیز کو روٹی بنی تھی، گیہوں یا چاول ہے۔ چلیے آگے سبق دیکھتے ہیں پھر، جی انشاءاللہ۔ یا اگر آپ کو اور مزید کچھ پوچھنا ہے پیچھے کے سبق میں حضرت ایک ہے، پیج نمبر 20 میں، صفحہ نمبر 20 میں ہے، اردو میں معرفہ کے ترجمہ میں کوئی ایک یا کچھ کے الفاظ نہیں ہوتے۔ عربی میں معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر الف لام ہوتا ہے۔ شاعروں کے نام، اسی طرح مردوں اور عورتوں کے نام بھی معرفہ ہوتے ہیں، ان پر تنوین آتی ہے۔ تو اکلا ساجد، یہی والی تنوین بتا رہے تھے کہ اس پر تنوین بھی آتی ہے معرفہ پر۔ ہاں تو ہو گیا کنفیوژن ختم۔ تو ٹھیک، آگے سبق دیکھتے ہیں، الدرس الخامس۔ الدرس الخامس، المذکر والمؤنث۔ ہم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مذکر دوسرا مؤنث۔ عربی میں مذکر مرد کو مذکر اور عورت کو مؤنث کہتے ہیں، اسی طرح الفاظ میں بھی کچھ مذکر ہوتے ہیں اور کچھ مؤنث۔ اس سبق میں مذکر و مؤنث کی کچھ علامتیں، نشانیاں بتلائی جاتی ہیں، آپ انہیں یاد کر لیں۔ ہاں ایک منٹ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث۔ ہم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مذکر دوسرا مؤنث۔ عربی میں مرد کو مذکر، عورت کو مؤنث کہتے ہیں، اسی طرح الفاظ میں بھی کچھ مذکر ہوتے ہیں اور کچھ مؤنث۔ اس سبق میں مذکر و مؤنث کی کچھ علامتیں، نشانیاں بتلائی جاتی ہیں، آپ انہیں یاد کر لیں۔ اس سبق میں مذکر مؤنث کو بیان کیا جائے گا۔ عربی میں مرد کو مذکر اور عورت کو مؤنث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو انسان نہیں ہوتے ہیں، مرد عورت نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظوں میں بھی مذکر و مؤنث کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں مذکر و مؤنث کو بتلایا جائے گا، اس کی علامتیں بتلائی جائیں گی کہ کون کون سی وہ علامتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ عربی میں اس میں مؤنث کی پہلی علامت یہ ہے کہ سیغہ لفظ کے آخر میں گولتا تائے مدورہ ہو، جیسے المظلۃ چھتری، السبورۃ بلیک بورڈ، الوردۃ گلاب کا پھول۔ مؤنث ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں یا ہو اور یا پر کھڑا زبر ہو، جیسے سلمہ۔ اسی لفظ کے مؤنث ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ ہو، جیسے حسناء خوبصورت عورت۔ حسناء کے وزن پر کچھ رنگوں کے نام بھی آتے ہیں، مگر یہ سب مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے حمراء سرخ، صفراء زرد، سوداء کالی، زرقاء نیلی، بیضاء سفید۔ وہ الفاظ بھی مؤنث ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے استعمال کیے جائیں یا جن کے ذریعے عورتوں کے نام رکھے جائیں، جیسے الاخت، بہن، فاطمہ عورت کا نام، ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے الہند، ہندوستان، پاکستان، کراچی کی عربی کراچی۔ قریش عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ہمارے وہ اعداد جو ظاہر ہیں ان کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے الید ہاتھ، الرجل پیر،
بعض الفاظ میں اگرچہ مؤنث ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی لیکن عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے الشمس سورج۔ دیکھیے اب یہاں سے مؤنث ہونے کی علامتیں بتا رہے ہیں۔ مؤنث ہونے کی کئی علامتیں ہیں اور گرامر کی کتابوں میں بھی مؤنث کی کئی علامتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہماری اس کتاب میں چند وہ مشہور اور بڑی بڑی علامتیں بتلا رہے ہیں جو آسان بھی ہیں اور زیادہ تر یہ مؤنث کی علامتیں ہی پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے عربی میں اس میں مؤنث ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہو، جیسے المزلۃ، یہ پہلی علامت۔ کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ نمبر 1 اس پر گولتا ہو۔ اب جتنے بھی الفاظ کے جن کے آخر میں گولتا ہو وہ سارے کے سارے الفاظ مؤنث ہو جائیں گے، جیسے المزلۃ چھتری، الصبورۃ بلیک بورڈ، الوردۃ گلاب کا پھول۔ اسی طرح سے 2-4 الفاظ اور ہم بولتے ہیں، القلنسوۃ ٹوپی، یہ لفظی مؤنث۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا، آواز صاف نہیں آ رہی؟ ابھی آواز آ رہی صاف؟ ہاں صاف آ رہی ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مؤنث ہونے کی پہلی علامت، کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی پہلی علامت یہ ہے نمبر 1 اس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جیسے المزلۃ کتاب کی یہ مثال، الصبورۃ بلیک بورڈ، الوردۃ گلاب کا پھول۔ 3 الفاظ یہاں بتلائے گئے، ان تینوں الفاظ کے آخر میں گولتا ہے، لہٰذا تینوں الفاظ مؤنث۔ اس کے علاوہ 2-4 مثال میں اور دیتا ہوں کتاب سے باہر کی۔ القلنسوۃ ٹوپی، لفظ قلنسوۃ یہ بھی مؤنث۔ النظارۃ چشمہ، یہ لفظی مؤنث، کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں گولتا ہے۔ اسی طرح المدرسۃ، المدرسۃ یہ لفظ، المدرسۃ یہ لفظ بھی مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اسی طرح سے جتنے وہ الفاظ کے جس کے آخر میں گولتا ہو سارے کے سارے وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں۔ بہرحال مؤنث ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں گولتا ہو، ایک علامت۔ دوسری علامت بتا رہے ہیں، کسی لفظ کے آخر میں یا ہو اور یا پر کھڑا زبر ہو، جیسے کہ سلمہ۔ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں مثال سلمہ، تو لفظ کے آخر میں یا ہے، بولیا، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تو جو لفظ کے جس کے آخر میں یا ہو اور اس پر کھڑا زبر ہو وہ لفظ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، سلمہ، سعدا، بشرا، طوبا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کہ جس کے آخر میں یا آتی ہو اور اس پر کھڑا زبر ہو وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا۔ تو 2 علامتیں اب تک آئی، نمبر 1 لفظ کے آخر میں گولتا ہونا، نمبر 2 یا اور یا پر کھڑا زبر۔ ٹھیک ہے، 2 علامتیں آئی۔ تیسری علامت دیکھیے، یا ہو اس پر کھڑا زبر ہو، یا الگ ہو اور کھڑا زبر والا یا الگ ہو۔ ہاں، یا لفظ کے آخر میں یا ہو، بولیا، اور اس پر کھڑا زبر ہو، اسی یا پر کھڑا زبر ہو، کہ الگ سے کوئی یا آئے گا اسی پر کھڑا زبر ہو۔ 2 علامتیں اس میں نہیں ہے نا، ایک ہی علامت ہوئی نا، جیسے ایک ٹائم مدورہ گولتا آیا، ایک علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یا لاسٹ میں ہو اور اس یا پر کھڑا زبر ہو، جیسے سلمہ، بشرا، طوبا، سعدا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی 2 علامتیں ہوئی۔ تیسری علامت، الف کے بعد حمزہ ہو۔ تیسری علامت، کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی تیسری علامت کہ لفظ کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، جیسے حسناء خوبصورت۔ تو حسناء تو یہ لفظ ہے، اس لفظ کے آخر میں الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے۔ اس کے وزن پر جتنے بھی الفاظ جیسے یہاں پر دے رہے ہیں، بیضاء، حمراء، سوداء، جتنے بھی اس کے وزن پر الفاظ جتنے بھی آ جائیں گے وہ سارے کے سارے الفاظ مؤنث ہوں گے۔ تو کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ ہو، تو یہ لفظ بھی مؤنث ہوگا۔ 3 علامتیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ الفاظ بھی مؤنث ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے استعمال کیے جائیں یا جن کے ذریعے عورتوں کے نام رکھے جائیں۔ دیکھیں، چوتھی علامت، کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے الاخت، بظاہر اس میں آخر میں گولتا بھی نہیں ہے
یا اوپر کھڑا زبر بھی نہیں ہے، الف آخر میں حمزہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الاخت یہ لفظ مؤنث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الاخت عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. الام ماں یہ لفظ بھی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی مؤنث. اسی طرح سے الجدت دادی، خیر اس میں تو آخر میں گولتا بھی ہے، یہ مثال اس میں نہیں چلے گی. بہرحال کہ وہ لفظ جو عورتوں کے لیے استعمال ہو یا عورتوں کا نام ہی رکھا جاتا ہو اس لفظ کے ذریعے سے، جیسے کہ زینب یہ لفظ ہے، عورتوں کا نام رکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی مؤنث ہوگا. تو کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ لفظ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سمجھے. جدتن کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ جی جدتن یہ تو مؤنث ہے ہی، اس لیے کہ دو علامتیں ہیں اس میں. یہ گولتا پائی جا رہی، پھر عورتوں کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے یہ لفظ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ٹھیک، ہاں صحیح ہے. اچھا، 4 علامتیں ہوئی مؤنث کی، 4 علامتیں آپ کے سامنے آئی. 5ویں علامت کہہ رہے ہیں ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ کسی ملک کا نام ہو، جیسے الہند یہ ایک لفظ ہے لیکن یہ ایک ملک کا نام ہے. دہلی یہ ایک لفظ ہے لیکن ایک شہر کا نام ہے. قریش ایک لفظ ہے لیکن ایک قبیلے کا نام ہے. تو جو لفظ کسی ملک کا نام ہو، شہر کا نام ہو، قبیلے کا نام ہو، وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی حضرت. تو گویا کہ مؤنث کی اب تک 5 علامتیں آ گئی. اچھا، آخر میں 6ٹھی علامت، مؤنث کی 6ٹھی علامت، ہمارے وہ اعضاء جو ظاہر ہیں ان کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے الید و ہاتھ. میں اس کو تھوڑا اور اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں دوسری کتابوں کے ذریعے سے، کہ ہمارے وہ اعضاء ظاہرہ جو ڈبل ہے، جیسے ہمارا ہاتھ ظاہر بھی ہے اور 2 ہے، لہٰذا اس ہاتھ کے لیے جو عربی لفظ ہوگا وہ لفظ ہی مؤنث ہوگا. جیسے الیدو، تو الیدو یہ لفظ مؤنث ہے. ہمارے اعضاء ظاہرہ میں سے آنکھ ہے، 2 آنکھ، تو العین جو لفظ ہے یہ لفظ ہی مؤنث. الاذن اعضاء ظاہرہ تو ہے لیکن ڈبل نہیں ہے، لہٰذا یہ لفظ مؤنث نہیں ہوگا. الاذن کان اعضاء ظاہرہ ہیں، ڈبل ہیں، لہٰذا یہ لفظ بھی مؤنث ہوگا. الرجل پیر ہمارے اعضاء ظاہرہ ہیں، ڈبل ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی مؤنث ہوگا. تو کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی 6ٹھی علامت یہ ہے کہ انسان کے اعضاء ظاہرہ جو ڈبل ہو اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا. 6 علامتیں آپ کے سامنے آ گئی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی حضرت. ایک آخری بات کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں ان 6 علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے، پھر بھی وہ لفظ مؤنث ہوگا، اس لیے کہ عرب حضرات اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی. جیسے الشمس، اس میں آخر میں گول تا بھی نہیں ہے، آخر میں یا کھڑا زبر بھی نہیں ہے، الف حمزہ بھی نہیں ہے، کسی مؤنث کا نام بھی نہیں ہے، کسی ملک شہر قبیلے کا نام بھی نہیں ہے، انسان کے اعضاء ظاہرہ ڈبل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لفظ مؤنث ہے اس لیے کہ عرب لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. الدارو یہ لفظ مؤنث ہے کس لیے کہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. الارض یہ لفظ مؤنث ہے اس لیے کہ عرب لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو کل گویا کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مؤنث کی 7 علامتیں یہاں پر آئی. میں ایک بار اجمالاً بتاتا ہوں کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی چند علامتیں ہیں. نمبر 1 اس کے آخر میں گولتا ہو، نمبر 2 یا اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، نمبر 3 آخر میں الف اس کے بعد حمزہ ہو، نمبر 4 وہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہو یا مؤنث کا نام ہو، نمبر 5 وہ لفظ کسی ملک شہر قبیلے کا نام ہو، نمبر 6 وہ لفظ انسان کے اعضاء ظاہرہ میں ڈبل ہو، نمبر 7 وہ لفظ مؤنث سماعی ہو. تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی بھی لفظ کو مؤنث ہو اور اس کی علامتیں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب ایک بار آپ بتلائیے کہ مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں اس کتاب کے اعتبار سے؟ اس کتاب کے اعتبار سے مؤنث کی 7 علامتیں. 7 علامتیں. نمبر 1 تائے مدورہ ہو. ہاں، لفظ کے آخر میں تائے مدورہ ہو. ٹھیک. لفظ کے آخر میں تائے مدورہ ہو. نمبر 2 یا ہو اس پر کھڑا زبر ہو. اس کے اوپر کھڑا زبر ہو. نمبر 3
3 اس کے آخر میں الف ہو اور اس الف کے بعد حمزہ ہو. نمبر 4 نمبر 4 وہ لفظ کسی مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے یا مؤنث کا نام ہو یا مؤنث کے نام ہو. نمبر 5 نمبر 5 شہر قبیلوں کا نام ہو یا ملک کا نام ہو. نمبر 6 انسان کے اعضاء ظاہرہ ڈبل ہو. انسان کے ظاہر جسم میں جو ظاہر چیزیں ہیں ڈبل ہو وہ مؤنث. نمبر 7 مؤنث سمائی. ایک بار پھر دہرائیے تاکہ یاد ہو جائے. جتنا ریپیٹ کریں گے اتنا یاد ہوگا. کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی 7 علامتیں. نمبر 1 آخر میں گولتا ہو تائے مدورہ. نمبر 2 یا اس پر کھڑا زبر آخر میں یا ہو. نمبر 3 الف ہو اس کے آخر میں حمزہ ہو. نمبر 4 وہ لفظ جو مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے اور مؤنث نام ہو. نمبر 5 ملک شہر قبیلے کا نام ہو. ظاہرہ ہے جو ظاہر اعضاء ہے. نمبر 5 ملک شہر قبیلے کا نام ہو. ملک شہر قبیلے کا نام ہو. نمبر 6 جگہوں انسان کے اعضاء ظاہرہ ڈبل ہو. انسان کے اعضاء ظاہرہ ڈبل ہو. نمبر 7 مؤنث سمائی. ایک بار اب میں بولتا ہوں پھر آپ دھیان سے سنیے. کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی چند علامتیں ہیں. نمبر 1 لفظ کے آخر میں گولتا ہو. نمبر 2 یا اور اس پر کھڑا زبر ہو. نمبر 3 الف آخر میں حمزہ ہو. نمبر 4 وہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہو یا مؤنث کا نام ہو. نمبر 5 ملک شہر قبیلے کا نام ہو. نمبر 6 انسان کے اعضاء ظاہرہ ڈبل ہو. نمبر 7 مؤنث سمائی. میں اس کو ایک ساتھ میں 2 مرتبہ آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں. ہاں یا پھر آپ ایسا کریں تھوڑی محنت کر کے نا اس کو میرے سامنے لکھ لیجئے, اچھا رہے گا. میں آپ کو بولتا ہوں 2 لفظوں میں کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی 7 علامتیں ہیں. بولیے حضرت. کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی 7 علامتیں ہیں. کسی بھی لفظ کے مؤنث ہونے کی 7 علامت ہے. نمبر 1 لفظ کے آخر میں گولتا ہو. گولتا ہو. جیسے آگے لکھ لیجئے المدرسۃ. نمبر 2 یا ہو اور یا پر کھڑا زبر. لفظ کے آخر میں یا ہو اور یا پر کھڑا زبر ہو. کھڑا زبر ہو. جیسے سلمہ بشرا. ایک مثال لکھ لیجئے. جی. نمبر 3 لفظ کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ ہو. حمزہ ہو. جیسے حسناء. نمبر 4 وہ الفاظ عورتوں کے لیے استعمال ہو یا عورتوں کا نام ہو. نام الاخت. ہاں الاخت. اس کے بعد فاطمہ لکھ لیجئے عورتوں کا نام میں. اور کیا لکھ لوں؟ فاطمہ عورت کا نام. فاطمہ. ہاں. نمبر 5 ملکوں شہروں قبیلوں کا نام. ملکوں شہروں قبیلوں کے نام. قبیلوں کے نام. مثال میں لکھ لیجئے الہندو دہلی. اس کے بعد قریش. 3 لفظ لکھ لیجئے. دہلی قریش.
رئیس. نمبر 6 انسان کے اعضائے ظاہرہ ڈبل ہوں. ڈبل کی عربی کیا ہے؟ ڈبل تو انگلش ورڈ ہے. او ڈبل دو گنا. دو گنا. ہاں انسان کے اعضاء ظاہرہ جو دو گنا ہو یعنی دو دو کر کے ہوں. دو. اور کوئی اس سے دوسری اردو یا عربی الفاظ؟ انسان کے اعضاء ظاہرہ جو یہی لکھ لیجیے آپ. انسان کے اعضاء ظاہرہ جو دو دو ہوں. جو دو دو ہوں. دو دو ہوں. ہاں یہ صحیح رہے گا. دو دو. مؤنث سمائی لکھنی ہے. ہاں نمبر 7 مؤنث سمائی. الشمس. جیسے الشمس، الارض، الدارو. یہ ہاں الدارو بھی. الدارو. ہاں الدارو مؤنث سمائی ہے. الدارو گھر. ہاں الدارو گھر مؤنث سمائی ہے. عرب لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. ہو گیا. اچھا اب آگے پڑھیے. یہاں تک تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اب آگے پڑھیے. اس میں مذکر کی علامت ہی یہ ہے کہ اس میں تانیث مؤنث ہونے کی کوئی علامت موجود نہ ہو. جیسے المطر، بارش، السحاب، بادل، البرق، بجلی مردوں کے نام کے ساتھ مخصوص الفاظ مذکر ہوتے ہیں. جیسے محمد، ساجد، الابو والد، الاخو بھائی. ہاں وہی مذکر کی علامت کیا ہے؟ تو مذکر کی علامت یہ ہے کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہونا ہی مذکر ہونے کی علامت. ٹھیک ہے اسے کو تقدم مار دیتے ہیں. کسی اس مذکر کو مؤنث بنانا ہو تو اس الفاظ کے آخر میں گولتا بڑھا دیجئے. المعلم ایک مذکر. یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ بتلا رہے ہیں. آپ کو کسی بھی لفظ مذکر کو مؤنث بنانا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، آخر میں گولتا بڑھا دیں. جیسے المعلم استاذ، اب اس کو استاد نہیں کرنا ہے المعلمۃ، یہی بتلانا چاہ رہے ہیں. کسی جیسے المسلم مسلمان، مؤنث بنانا المسلمۃ. چلیے آسان ہے. جیسا المعلمۃ صرف وہی الفاظ مذکر یا مؤنث بنائے جا سکیں گے جن میں اس کی گنجائش ہو. ہاں لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر لفظ کے آخر میں گولتا بڑھائے جا رہے ہیں. جہاں بڑھانے کی گنجائش ہو وہاں. جیسے الابو، جیسے الابو کے معنی باپ. اب اگر کوئی اس قاعدہ کو یہاں پر عمل کرے گا تو پھر نہیں چلے گا. جہاں گنجائش ہو وہیں پر چلیے. جی. وہ الفاظ جن میں مذکر اور مؤنث نہ ہوتے ہیں، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہی رہیں گے اور اگر مذکر ہے تو مذکر ہی رہیں گے. جیسے المطر مذکر ہے، اس میں مؤنث نہیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ بارش میں مذکر یا مؤنث نہیں ہے. چلیے واضح ہے بالکل. جی الامثلہ: الصبی بچہ، الجد دادا، العم چچا، القاموس ڈکشنری لغت، الحلیب دودھ. دہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حلیب دہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آج کے زمانے میں حلیب کے معنی دہی استعمال ہوتا ہے. تو پھر دودھ کے لیے ابھی کیا استعمال کر رہے ہیں؟ حلیب. اللبن. لبن یہ تو عام ہے. ہاں یہ استعمال ہوتا ہے. چلیے آپ پہلے پڑھ لیجئے پورا. اصل میں ترتیب خراب ہو جاتی ہے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہاں صحیح. الحمام کبوتر، الدیک مرغا، الامرأۃ عورت، البقرۃ گائے، سعدہ نام، العین آنکھ، الاذن کان، الدار گھر، البئر کنواں. ہاں بس یہاں پر رکیے. الحمامو سے ہے نا یہاں پر اس صفحہ میں الحمامو سے ہے آپ کے پاس؟ ہاں الحمامو 26 نمبر. جی سوال نمبر 26 میں الحمامو. اب انہی الفاظ میں غور کر کے بتائیں کہ الحمامو یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ کی آواز نہیں ہے. لفظ الحمامو
جی یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ اس میں کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے. ہاں، اس میں مؤنث کی جو ہم لوگ پڑھے اس میں 7 علامت ہے، اس میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ لفظ مذکر ہے. الدیکو یہ لفظ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ اس میں بھی کوئی علامت تانیث کوئی نہیں پائی جاتی ہے. الامراۃ یہ 7 لفظ علامتوں مذکر میں سے ہے کوئی مؤنث؟ بھی علامت نہیں ہے. الامراۃ مؤنث ہے نا؟ کیا؟ الامراۃ الامراۃ معنن اور لفظاً سبھی مؤنث. البقرۃ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے. کیا علامت ہے مؤنث کی اس میں؟ تائے مدورہ لگا ہوا تائے مدورہ. سعدا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، یا لگا ہے اس پر کھڑا ہاں، زبر یا ہے. آخر میں اور کھڑا زبر ہے. العین آنکھ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث یہ ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ انسان کے ظاہرہ جو ڈبل ہے، جو 2 ہیں، وہ اس میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. الاذن یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ بھی مؤنث ہے، کان 2 ہے. ہاں، 2 ہے. اچھا، الدار یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث اس سماعی. میں کوئی علامت نہیں، لیکن عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں. البیر کنواں، اس میں کوئی علامت نہیں، مذکر ہے. سوالات دیکھیے تو. الاسئلہ اس میں مؤنث کی عربی میں کتنی علامتیں ہیں؟ 7. تو میں نے آپ کو بتلا دیا کتنی علامتیں ہیں، 7. ابھی فون آ گیا تھا اصل میں. اس میں مذکر کس میں کیا ہے؟ شروع میں جیسے جب ہم لوگ سبق شروع کر رہے تھے مذکر مؤنث، اس میں بتایا کہ عربی میں مرد کو مذکر اور عورت کو مؤنث کہتے ہیں، عمومی ایک تعریف. تو آپ صرف یہاں پر اتنا ہی بتائیں، مرد کو مذکر کہتے ہیں بس. ہاں، یہ بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں مرد کو، یا الفاظ میں اگر دیکھیں گے تو وہ الفاظ کے جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو اس میں اسے مذکر کہتے ہیں. اب سے میں مرد کو مذکر کہتے ہیں، اتنا کہہ لیں. دونوں بھی مذکر اور مرد وہ بھی مذکر، اس میں مذکر. جی. اچھا، ابھی جو آپ نے یہ سبق پڑھا، اس سبق سے آپ کو اندازہ تو ہوا ہوگا کہ مذکر و مؤنث کے بیچ فرق کیا ہوتا ہے. ابھی ابھی آواز آ رہی ہے؟ اصل میں جو ہے نا، نماز سے پہلے وہ ایک جگہ بیان میں گیا تھا، تو وہاں سے پروگرام کو خالق ہو کے آیا، کھانا نہیں کھایا ہے، تو اسی کے لیے فون آ رہا ہے بار بار. میں بول دیا میں نہیں آؤں گا، اسی کے لیے فون. تو آپ جو سبق پڑھے تو اس سبق میں آپ نے تو فرق محسوس کیا کہ مذکر مؤنث دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ اس پر 2 مثال دیجئے، مذکر کی اور 2 مثال مؤنث کی. جیسے کوئی 2 ایسا لفظ بولیے کہ جو لفظ مذکر ہوتا ہو. ہاں. الحمام. اچھا، 2 ایسے لفظ آپ ہم کو سنائیے جو لفظ مؤنث ہوتے ہوں. ٹھیک ٹھیک، آگے دیکھیے. ہاں.
مؤنث سمائی. البیرو کو بھی عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں. اس سے میں خاموش ہو گیا تھا کہ آگے سوال میں اس وقت کچھ بھی نہیں بنا تھا ابھی نہیں بولا. العین العین کیوں مؤنث؟ اور اذن. چلیے آگے دیکھیں نمبر 5. اگر ہم سوچتے ہیں کہ الف لام لگا کر کے معرفہ بنانا چاہیں تو کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں سعود سلمہ میں؟ ضرورت نہیں. بالکل. چلیے اب آپ تمرینات دیکھیے. ہاں دیکھیے یہ تمرین میں یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مثالیں پڑھی ہیں الحمام الدیک الامرات البقرۃ، تو یہ الفاظ اگر مؤنث ہیں تو کیوں مؤنث ہے؟ یا تو گولتا ہے یا کھڑا زبر ہے. تو اگر گولتا ہے تو اس پر آپ الگ سے دو مثال دیں. یہ آپ کی ذہانت کو اور یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتاب اور سبق سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو مثال کے طور پر البقرۃ، البقرۃ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے البقرۃ؟ مدورہ ہے. اب اس پر آپ دوسری مثال دیجئے جو لفظ مؤنث بھی ہوتے ہوں اور یہی علامت پائی جاتی ہے. الوردۃ، المدرسۃ. یہی تمرین میں اسی کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. چلیے آگے کی تمرین دیکھیے. آپ نے جتنے بھی نئے الفاظ پڑھے تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مثلا 30 الفاظ آئے ہیں. 30 الفاظ میں جتنے الفاظ اور جتنے الفاظ مؤنث ہے اسے بس یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر سبق سمجھا ہے ایک نظر آپ ڈال کر کے خود بخود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھا دیوبند یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. اگر مذکر ہے تو کیوں، مؤنث ہے تو کیوں. اس پر ہم نے پڑھا القطۃ بلی یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، مذکر ہے تو کیوں، مؤنث ہے تو کیوں ڈالنے کے رہے. اور آواز صاف نہیں آ رہی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آواز آ رہی ہے؟ صاف ہوئی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الکلمات الجدیدۃ کے تحت جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالنا ہے اور ہر لفظ پر نظر ڈالنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. مذکر ہے تو کیوں، مؤنث ہے تو کیوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلیے اس پر میں آپ کو جیسے البقرۃ مثال میں یہ لفظ آیا تھا البقرۃ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر؟ کیا وجہ ہے مؤنث ہونے کی؟ سعدا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ کیا وجہ ہے مؤنث؟ البئر، البئر یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث سمائی. اچھا العین، العین یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ ہاں ٹھیک. آگے آگے دیکھیے. تین لفظ پوچھے ہیں، تینوں لفظ مذکر ہے، اس کو مؤنث بنانا ہے. بنا کے دکھائیے. الصبیۃ ترجمہ کیا ہوگا؟
بچی. آگے بولیے. الجدو، اس کو مؤنث کیسے بنائیں گے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں، الجددو میں دادی نانی دونوں. اچھا، العمو. العم پھوپھی. تو اس طرح سے اور بھی جتنے بھی الفاظ ہیں جہاں گنجائش ہو آپ وہاں پر بولتا بڑا کر کے مؤنث بنا سکتے ہیں. آگے دیکھیے اب. آگے. ہاں، یہ لفظ النظیف مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ علامت کون سی پائی جا رہی؟ چلیے آگے بڑھیے. ٹھیک. تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرا رہو. الطہور شطر ایمان، باقی آدھا ایمان ہے. صاف ستھرا یعنی کلین، صاف ستھرا. اور الطہور طہارت یعنی پاکی صفائی. نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ، دونوں سے پاک صاف رہنے کا نام طہارت والا. صرف جسم کا پاک صاف رکھنا، دکھنے میں اچھا لگنا، یہ صفائی. کبوتری یہ لفظ مؤنث. ان هذا اللفظ يكون مؤنثا لان فيها علامة التانيث وهي التاء. القاموس. چلیے آگے بڑھیے، تقدم. ہوں ہوں اما هذا اللفظ يكون معرفا فكيف انت تقول؟ نعم جيد. امی 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 یعنی اما جان. الام. ٹھیک. آگے دیکھیے. تو جہاں تک یہاں تک تو مین اہم تھا، باقی وہ ہم لوگوں کا نہیں ہے. ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیا. اب الکلمات الجدیدہ کو دیکھیے. تو الفتحۃ. الروایت. الروایت. ڈرامہ. ابو ہریرہ سے روایت
اچھا پہلے اس کو پہلے جملہ کو مکمل کر لیجیے، الفاظ تک پہنچے. یہ روایت عربی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ اردو ہے. تو اردو میں روایت کا الگ ترجمہ، عربی میں الروایت اس لفظ کا ترجمہ الگ. رؤیت ہے نا، وہ رعا یرا رعین و رؤیتن مصدر ہے رعا یرا سے. رعا یرا رعین و رؤیتن یہ مصدر ہے رعا یرا سے. ہاں رعا یرا رعین و رؤیتن مصدر بھی سمائی ہوتا ہے، جیسا عرب سے منقول ہو یہ ثلاثی مجرد میں تو ویسا ہی مصدر رہتا ہے. پوچھیے. بہت اچھی بات. دیکھیے ایک چیز ہے، کامیاب استاد وہ ہے جو اپنے کلاس میں پوچھنے والے ہر طالب علم کے سوال پر غور کرے. چاہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ سوال کر رہا ہے، غلط سوال کر رہا ہے، اگر استاد یہاں پر بولے کہ پاگل ہے، بیوقوف ہے کہ یہ سوال بھی نہیں کرنا آتا ہے، اگر بچے کو ٹوک دیا تو آئندہ کبھی وہ بچہ سوال نہیں کرے گا، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، طلبہ سارے ہنسیں گے. اور اگر طالب علم غلط سوال کر رہا ہے، سارے طلبہ ہنس رہے ہیں، لیکن استاد اگر بولے کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے، بہت اچھا سوال ہے، تو اس بچے کا حوصلہ بلند ہوگا. پھر آپ بعد میں اس کو سمجھا دیجئے کہ دیکھیے بیٹا یہ سوال ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اگر پہلے اس کو حوصلہ دیں گے تو بچہ آگے بڑھے گا، آگے اور سوال کرے گا اور محنت کرے گا. یہ اچھی چیز آپ کے اندر، بہت اچھی چیز آپ پوچھتے ہیں. علم سوال کرنا خود یہ آدھا علم ہے. تو دیکھیے آج کے سبق میں جو نئے الفاظ ہیں، الکلمات الجدید ہے، تو نئے الفاظ. تو اس نئے الفاظ میں ایک اور چیز آپ دیکھیے، ان نئے الفاظ میں وہ الفاظ بھی ہیں جو بعض مذکر ہیں اور بعض مؤنث ہیں. الباب دروازہ مذکر ہے، النافذ تو اس کے نیچے جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے کہ اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے. فی آخری ہی علامت التانیث وہی التاء المدورہ ہے کہ نہیں؟ علامت التانیث تاء مدورہ موجود ہے. بہرحال مذکر و مؤنث کے سبق کے اعتبار سے الفاظ بھی مذکر و مؤنث ہے، اس پر بھی دھیان دینا ہے ہم لوگوں کو. تو آج کا سبق ہم لوگوں کا مکمل ہوا. اب سبق کے تحت آپ کچھ پوچھیے. دیکھیے سبق تو آسان ہی ہے، انشاءاللہ دو چار اور سبق ہو جائیں گے نا، جب آپ کے پاس الفاظ معنی کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا تو ہم ایک گیم کھیلیں گے. کیا مطلب گیم کھیلنے کا؟ یعنی ہم آپ کو عربی میں بولیں گے، ابھی تو اردو میں بات کریں، اسے عربی میں بولیں گے. کہیں گے کہ کوئی ایک ایسا لفظ بولے کہ جس کے آخر میں الف آتی ہو یا جس کے آخر میں با ہو. تو آپ نے بول دیا مثلا البابو، ٹھیک ہے البابو. تو پھر ہم بولیں گے اب کوئی ایسا لفظ بولیے کہ جس کے شروع میں با آتا ہو. تو پھر آپ وہی گھما کر کے بول سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا لفظ بولنا ہوگا جیسے بنتن، بنتن آیا. پھر آپ کوئی ایسا لفظ بولیں کہ جس کو شروع میں با ہو، جیسے تیبن یا جو بھی الفاظ آتے ہیں، تین مٹی ہو گیا، اس طرح. تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ لوگ بڑھیں گے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ محنت کریں گے، آپ بھی محنت کریں گے، ہم بھی محنت کریں گے. اور الفاظ معنی کا جب جمع ہو جائے گا، جتنا چھوڑ دیں گے اتنا دماغ کام کرے گا. اور اگر دماغ کو ہم چھوڑ دیں گے سست میں تو پھر دماغ سست پڑ جائے گا، کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.